تجھ کو چھوڑا کہ رسول عربی کو چھوڑا، بت گری پیشہ کیا، بت شکنی کو چھوڑا، عشق کی آشفتہ سری کو چھوڑا، رسم سلمان و اویس کرنی کو چھوڑا، آگ تکبیر کی سینوں میں دبی رکھتے ہیں، زندگی مثل بلال حبشی رکھتے ہیں۔ سامعین، وہ شکوہ جو بڑے جوش بھرے انداز میں شروع ہوا تھا، اب آہستہ آہستہ انداز میں منت اور سماجت کا رنگ شامل ہونے لگا ہے۔ اے اللہ، کیوں ناراض ہے تو ہم سے؟ کیوں یہ بے اعتنائی اور بے مروتی ہمارے لیے؟ کیا قصور کر بیٹھے ہیں ہم؟ کیا کیا ہے ہم نے؟ کیا تیری جگہ کسی اور کو خدا بنا بیٹھے ہیں ہم؟ تیرے رسول کی جگہ کیا ہم نے کسی غیر کو اپنا راہبر مان لیا ہے؟ کیا ہم ناجائز ذریعوں سے رزق کمانے لگے ہیں، یا دوسروں کے خداؤں کو تجھ پر ترجیح دینے لگے ہیں، یا ہمارے عشق کے جنون میں کمی آ گئی ہے؟ سامعین، بظاہر تو ان تمام سوالوں کا انداز ایسا ہے کہ یہ سوال نہیں ہیں بلکہ سٹیٹمنٹس ہیں کہ یہ سب نہیں کیا ہم نے۔ مگر مجھے کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ یہ سب جو بظاہر ہم نے نہیں کیا، دراصل ہم کر بیٹھے ہیں۔ مگر پھر اقبال بضد ہیں کہ ہم حضرت سلمان فارسی اور حضرت اویس کرنی کی طرح غیر عرب تو ہیں، لیکن ہمارا عشق، ہماری لگن اور ہماری تلاش حق بھی معیار میں ان جگد حضرات سے کم نہیں۔ ہم بھی بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی مانند تکبیر الہی کا بول بالا کرنے والے ہیں، جس طرح انہوں نے کوئلوں کی تپش اپنے سینے پہ سہی، ہم تکبیر کی آگ سے سینوں کو دہکائے ہوئے ہیں۔ عشق کی خیر وہ پہلی سی ادا بھی نہ سہی، جادہ پیمائی تسلیم و رضا بھی نہ سہی، مضطرب دل صفت قبلہ نما بھی نہ سہی، اور پابند یہ آئین وفا بھی نہ سہی۔ کبھی ہم سے کبھی غیروں سے شناسائی ہے، بات کہنے کی نہیں، تو بھی تو ہر جائی ہے۔ سامعین، پہلی مرتبہ اب تک کے شکوہ میں یہ مسلمان اپنی کچھ کوتاہی تسلیم کرنے کو آیا ہے، پہلی مرتبہ اعتراف کر رہا ہے کہ میں مانتا ہوں کہ ہمارا عشق، یعنی آج کے مسلمان کا عشق، شدت میں اتنا طاقتور نہیں رہا جتنا کہ اس کے آبا کا ہوا کرتا تھا۔ خدا کی مرضی کے آگے سر تسلیم خم کرنا بھی ان کے لیے کچھ مشکل امر ثابت ہو رہا ہے۔ یہ بھی مانتے ہیں کہ اس کا دل مضطرب نہیں رہا۔ سامعین، مضطرب دل کی بہترین ڈیفینیشن مجھے ابرار الحق کے شعر میں دکھائی دیتی ہے۔ میں ذات پات میں اونچ نیچ میں اور فرقوں میں بٹا ہوا، جو سچائی کو دھندلا دے، دل ایسی گرد سے اٹا ہوا، شکوہ نہیں جسم کی مٹی سے، پر روح بھی اب بےتاب نہیں، تیرے حکم پہ چلنا ایک طرف، تیرا نام بھی لینا یاد نہیں، کم سے کم مجھ کو لوٹا دے وہ روح اور جسم کی جنگ۔ تو سامعین، یہ جو روح اور جسم کی جنگ ہے نا، یہ ہے مضطرب دل کی نشانی۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ بھی تسلیم کرتے ہیں ہم کہ نہ تو اب دل مضطرب ہے، اور نہ ہی اے اللہ تیرے اوصاف جو تو نے فرمایا تھا کہ اپنے اندر اللہ کے اوصاف پیدا کرو، اب ہم میں باقی رہے ہیں۔ اور یہ بھی حق ہے کہ اب تیرے دین سے وفا نبھانا بھی ہماری ترجیحات میں شامل نہیں رہا۔ مگر یہ سب اتنی سی بات تو ہے، اتنی سی بات پر تو نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا ہے، صرف ان معمولی سی خطاؤں پر تو نے ہمارا ساتھ چھوڑ کر غیروں سے راہ و رسم بڑھا لی ہے۔ سامعین، یہ جو جملہ ہے نا، تو بھی تو ہر جائی ہے، سامعین آئیے ذرا اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سامعین، دو لوگوں نے محبت کی، ایک نے خلوص سے محبت نبھائی، دوسرے نے محبت کی قدر بھی نہ کی۔ اب جب خلوص سے محبت نبھانے والے نے اپنی راہ لے لی، تو وہ جس نے قدر نہ کی تھی، اب وہ خلوص سے محبت کرنے والے کو بے وفائی کے طعنے دینے لگا ہے۔
सामिन होता है ना ऐसा कि 2 लोगों का ताल्लुक जिसकी वजह से, जिसके गैर संजीदा रवैये की वजह से ख़त्म होता है, वही दूसरे को जो निभाने की कोशिश में लगा रहा है, उसी को बेवफ़ाई का ताना दे देता है कि चलो मैं तो था ही बुरा, तो तुमने कौन-सा वफ़ा निभा के दिखा दी, तुमने भी तो रास्ता बदल लिया। समिन उम्मीद है आप इस एहसास को, इस जज़्बे को समझ पाए हैं और यही जज़्बा तकरीबन इकबाल के इस शेर पर छाया हुआ है कि चलो हम तो बदले, हमने तो अपने अबा का तरीका तर्क किया, लेकिन तुझे यानी अल्लाह को क्या हुआ है? तूने अपना तरीका क्यों तर्क किया? तू भी तो फिर हरजाई निकला ना, तूने भी तो बेवफ़ाई की ना। सामईन ये एक टॉक्सिक आशिक की निशानी है, खबरदार रहिएगा। खुदा हाफ़िज़।